دوستو کہا جاتا ہے کہ کتابیں علم کا سرچشمہ ہوتی ہیں، روشنی کا دروازہ ہوتی ہیں، لیکن دوستو بعض کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں روشنی کے ساتھ ساتھ ایک سایہ بھی بسا ہوتا ہے۔ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی ایک کتاب کے بارے میں بات کریں گے۔ جی ہاں دوستو، میں جس کتاب کے بارے میں بات کر رہی ہوں اس کا نام ہے کوڈیکس گیگاس، جسے آج کی دنیا میں دوستو شیطان کی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ کہانی صدیوں پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 13ویں صدی کا یورپ موجودہ چیک ریپبلک کے علاقے میں واقع ایک خانقاہ جہاں عبادت گزار راہب روز و شب علم، روحانیت اور قربانی کی زندگی گزارتے تھے۔ دوستو اسی خانقاہ میں ایک دن ایک راہب پر الزام لگایا گیا کہ اس نے مقدس اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ ویورز، اس راہب کا کیا گناہ تھا اس کی تفصیل کبھی بھی تاریخ میں واضح نہیں ہو سکی، مگر دوستو بتایا جاتا ہے کہ اس کی سزا انتہائی سخت تھی۔ دوستو اس کی سزا تھی زندہ دیوار میں چنوا دیا جائے، نہ کھانا دیا جائے، نہ پانی اور نہ ہی روشنی میسر کی جائے، جس کا نتیجہ تھا ایک تنہا اور سسکتی ہوئی موت۔ مگر دوستو کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس راہب نے التجا کی، اس نے وعدہ کیا کہ اگر اسے ایک رات مہلت دی جائے تو وہ ایک ایسی کتاب تخلیق کرے گا جو کہ نہ صرف خانقاہ کی نجات کا سبب بنے گی بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دے گی۔ دوستو خانقاہ کے بزرگوں نے بعد میں اسے ایک موقع دیا، مگر وقت بہت کم تھا اور کتاب اس کا تصور ہی بہت بڑا تھا۔ دوستو بعد میں دیکھا گیا کہ رات بھر اس نے مسلسل لکھنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی اس راہب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کام تنہا انسان کے بس کا نہیں ہے۔ دوستو وہ تھک چکا تھا، ہار مان چکا تھا، اور ویورز تب اس راہب نے وہ قدم اٹھایا جو آج افسانوں اور خوفناک قصوں کا حصہ بن چکا ہے۔ دوستو اس نے شیطان کو پکارا اور اس کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا۔ دوستو یہ معاہدہ تھا ایک روح کے بدلے ایک کتاب، اور دوستو بعد میں دیکھا گیا کہ صبح ہونے سے پہلے وہ کتاب مکمل تھی۔ اور دوستو اس سب کے بعد جب صبح راہب کے کمرے کا دروازہ کھلا تو سب نے حیرت سے دیکھا ایک دیو قامت کتاب وہاں رکھی ہوئی تھی، ایک ایسی کتاب جسے اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ دوستو بعد میں یہ کتاب کوڈیکس گیگاس کہلائی، یعنی کہ ایک عظیم کتاب۔ دوستو اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 620 صفحات پر مشتمل ہے، ہر صفحہ تقریباً 3 فٹ لمبا ہے اور کتاب کا مکمل وزن 75 کلو گرام سے بھی زیادہ ہے۔ مگر دوستو سب سے حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب مکمل صرف ایک ہاتھ سے لکھی گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، خطاطی ایک جیسی، سطریں ہموار، کوئی غلطی نہیں، کوئی اصلاح نہیں، گویا کسی نے ایک ہی سانس میں اسے مکمل کر دیا ہو۔ دوستو مگر کتاب کی سب سے خوفناک جھلک اس کا وہ صفحہ تھا جو آج بھی دنیا بھر میں موضوع بحث ہے۔ جی ہاں دوستو، کتاب کے وسط میں ایک صفحہ ہے جس پر شیطان کی ایک بڑی تصویر بنی ہوئی ہے، نوکیلے سینگ، چمکدار آنکھیں، پنجوں والے ہاتھ اور انسان و درندے کے بیچ کی ایک مخلوق۔ دوستو اس تصویر کے سامنے والے صفحے پر جنت کا منظر ہے، گویا نیکی اور بدی کا سامنا ہو رہا ہو۔ دوستو یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ یہ تضاد صرف فنکارانہ نہیں تھا، بلکہ شاید اس راہب کی باطنی کشمکش یا شاید اس معاہدے کی علامت تھی جو اس نے اس شیطان سے کیا ہوا تھا۔ ویورز اس سب کے علاوہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کوڈیکس گیگاس صرف ایک مکمل مذہبی متن نہیں ہے بلکہ ایک دور کی مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ دوستو اس میں بائبل کے دونوں عہد، اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹیمنٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مورخ کی داستانیں، قدیم یونانی طب، بدروحوں کے اخراج کی دعائیں، شیطانی اثرات سے بچاؤ کے طریقے، علم نجوم، راہبروں کے قواعد اور دیگر کئی دستاویزات بھی اس میں موجود ہیں۔ ویورز اس کے علاوہ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب اپنے وقت کا ایک ایسا علمی خزانہ تھی جسے مذہب، سائنس اور تاریخ کا مکسچر کہا جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو کنٹروورشل بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ ایسے حصے بھی ہیں جو سوالات اٹھاتے ہیں، مثلاً وہ دعائیں اور رسومات جو بدروحوں کو نکالنے کے لیے مخصوص تھی۔ دوستو انہی دعاؤں اور رسومات کو آج کے ماہرین کالے جادو سے جوڑتے ہیں۔ لیکن خیر دوستو کہانی پر واپس آئیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1648 میں سویڈن کی فوج نے پراگ پر حملہ کیا اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ کتاب بھی جنگی مال کے طور پر سویڈن لے جائی گئی۔ دوستو آج یہ کتاب سویڈن کے نیشنل لائبریری میں شیشے کے ایک محفوظ خانے میں موجود ہے۔ سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں، محققین اس پر تھیسز لکھتے ہیں اور سازشی نظریہ ساز اس کتاب کو آج بھی شیطان کی تحریر سمجھتے ہیں۔ دوستو کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب انسانی محنت کا نتیجہ ہے،
मगर दोस्तों हैरान कुन बात तो ये है कि कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी किताब एक ही हाथ से लिखी गई हो और वो भी बगैर थकन के असर के। दोस्तों बाज माहिरीन नफ्सियात इसे एक ज़हनी मरीज की तख्लीक कहते हैं जो शायद जुनून में लिखता गया हो, लेकिन दोस्तों कुछ लोग अब भी इसे शैतान का मौजज़ा मानते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक दिलचस्प दास्तान समझते हैं। और आखिर में दोस्तों अगर मैं आपको सबसे हैरान कुन बात बताऊं तो मैं यहाँ पर ये बताते चलूं कि कुछ मौरखीन के मुताबिक ऐसी किताब लिखने के लिए मुमकिना तौर पर 20 से 30 साल दरकार है। तो दोस्तों ये थी हकीकत कोडेक्स गिगास की, जो तारीख की सबसे ज्यादा पुरस्कार किताबों में से एक है। दोस्तों बाकी आपकी इस किताब के बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।